السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند ضروری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ وجہ یہ بنی کہ بہت سے لوگوں نے مجھے فون پر اس متعلق پوچھا، واٹس ایپ پہ پوچھا، اور خود میرے واٹس ایپ پر کئی مختلف جگہوں سے اس طرح کے میسیجز، آڈیو، ویڈیو، ہندی، رومن، انگلش میں کہ اہل فلسطین کی مدد فلاں ہندوستان کے شہر کے فلاں مدرسے سے کی جا رہی ہے اور اب تک اتنی مدد ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان میں مزید ان کو مدد پہنچانی ہے، وہ لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور گھاس پھوس کھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو لہٰذا آپ لوگ زکوٰۃ اور صدقات اور فطرے فدیے دیں۔ تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل سب سے سوال ہونا ہے، قیامت کے دن سب سے پوچھا جائے گا۔ زکوٰۃ مخصوص لوگوں سے، مخصوص قسم کے مال میں سے مخصوص لوگوں کے لیے جو مال دیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو بلا تحقیق صرف واٹس ایپ پہ میسیج آ جائے اور کچھ ویڈیوز دکھائی جا رہی ہے، اور اس ویڈیوز کو دیکھ کر پھر آپ اس طرح اپنے مال کو برباد کریں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بلا تحقیق اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ماضی قریب میں اہل فلسطین پر جو قیامت صغریٰ ٹوٹی اور یہودیوں کی جانب سے جو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، روئے زمین کے تمام مسلمانوں کے دل دہل گئے سوائے چند لوگوں کے۔ وہ چند عیاش عرب کے حکمراں جن کے پاس بت خانے تعمیر کرنے کا وقت ہے اور میوزک وغیرہ کے پروگرام کرنے کا وقت ہے، جن کی رات اور جن کے دن عیاشیوں میں گزر رہے ہیں، جو اسلام کی صورت کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، جو یہودیوں کے آلہ کار ہے اور جو عیسائیوں کے تلوے چاٹنے والے، سوائے ان کے ہر بندے مومن کا دل اہل فلسطین کے لیے دھڑک رہا ہے، اور المسلم و اخو المسلم کا لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں مدد پہنچانے کی کیا صورت ہے، ذرا وہ بتائیں۔ وہ حکومت، ہماری جو موجودہ حکومت ہے، وہاں سے جو سرٹیفکیٹ وغیرہ ملتا ہے کہ ان کے ذریعے مدد پہنچی ہے، ذرا اس کو لوگوں میں شو کریں۔ فلسطین میں ان کا رابطہ کن سے ہے؟ وہاں کے لوگ عربی ہیں، تو جو ان سے عربی میں بات چیت ہوئی ہے فون کال پر یا چیٹنگ کے ذریعے یا خط و کتابت کے ذریعے، اس کو ظاہر کریں۔ یقین جانیے کہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے بڑے بڑے عمرا، روسا، جن کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، وہ سب بے چین ہیں کہ ہم کسی طرح اہل فلسطین کی مدد کریں، لیکن فلسطین میں جو غزہ ہے چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کیا جا چکا ہے، بمشکل شام کے ذریعے وہاں سے مدد پہنچ رہی بمشکل، اور اتنی بڑی تعداد میں کھانے پینے کا سامان پہنچ چکا ہے کہ کئی سالوں تک ان کے لیے کافی ہے، کئی سالوں تک، لیکن اسرائیلی اسے پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ اب کسی ایک کا ٹرک جا رہا ہے، اس پہ انڈیا کا فلیگ لگا ہوا ہے، پھر اسے یہ کہنا کہ یہ ہماری جانب سے کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور ایک صاحب جو اس طرح کا انہوں نے بیڑا اٹھایا، میں نے ان کی ایک ویڈیو سنی ابھی، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں ضروری وجاہتیں دینا چاہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جسے بولنا تک نہیں آتا ہو، وضاحتیں کو وجاہتیں، اور وہاں لفظ وجاہتیں آئیں گا بھی نہیں، تفصیلات آئیں گا کہ اس سلسلے میں ہم تفصیلات دینا چاہتے ہیں۔ تو ایسے غیر عالم پر اعتماد نہ کریں۔ فلسطینیوں کے ساتھ میں اور وہاں کے مقیم باشندگان کے ساتھ ہماری پوری ہمدردیاں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرما۔ یقین جانیے کہ سوائے چند عیاش عربوں کے بڑے بڑے اسلامی ممالک اور وہاں کے حکمران اور ان ملکوں میں رہنے والے امیر و کبیر مسلمان اور پاک و ہند کے بے شمار روسا حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال اہل فلسطین تک پہنچے، لیکن کوئی صورت نہیں ہے۔ ہندوستانی حکومت کا صاف موقف اسرائیل کے ساتھ میں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ وہاں کس سے رابطہ کر رہے ہیں،
ان کا جو مال پہنچا ہے وہ بذریعہ ہوائی جہاز پہنچا، بذریعہ پانی کے جہاز پہنچا، اور پھر وہاں سے ان کا رابطہ کن سے ہوا، اور جو وہاں کی تنظیم ہے اس کا نام کیا ہے، کتنی مقدار میں پہنچا، وہاں کس ٹھکانے پہ کس محلے میں وہ مال گیا، کتنے لوگوں میں تقسیم ہوا۔ ایسی تو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی کہ وہ بچے گھاس کھا رہے ہیں، بارش سے بچنے کے لیے کھڈے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کھانے پہ مجبور ہے، کوئی ذرا سے کھانے میں 5-6 لوگ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز ہے، اس سے لے کر اپنا فائدہ اٹھانا اور پھر اپنا الو سیدھا کرنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اگر آپ کو پوری تحقیق ہو کہ آپ کا مال واقعی وہاں پہنچ رہا ہے تو دینے میں مذائقہ نہیں ہے۔ جہاں تک میری ناقص رائے ہے، میں اس سلسلے میں اہل اسلام سے گزارش کروں گا، بالخصوص مسلمانان ہند سے، کہ آپ اپنے غریب رشتہ دار جو آپ کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے بھائی ہے، آپ کے ماما ہیں، آپ کی خالہ وغیرہ ہے، آپ کی پھوپھو ہے، ان کا خیال کریں۔ سمجھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا صدقہ قبول نہیں فرماتا جو اپنوں کو چھوڑ کر دور بھیجے، جبکہ وہ پہنچنے کے امکانات بالکل 100 میں سے 1% ہی ہوں گے۔ تو جب آپ کے اپنے قریبی پریشان حال ہے تو آپ خواہ مخواہ کی زحمتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ایسے کتنے سنی ادارے ہیں کہ جہاں کے طلباء کو بیٹھنے کے لیے ڈھنگ سے جو ہے چٹائی تک نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، طلباء کی کتابیں دیمک زدہ ہو چکی ہے، مدرسے کی عمارت بوسیدہ ہو چکی ہے، علماء اعلان کر کر کے پریشان ہیں، آپ وہاں مدد پہنچائیں، اپنے قریبی سنی مدرسے میں سنی عوام کا خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، سنی مدارس کا خیال کریں، سنی جامعات کا خیال کریں۔ جو بڑی بڑی تنظیمیں اہل سنت و جماعت کی ہے، بڑی بڑی معتمد خانقاہیں ہیں، ان میں سے کسی نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ کیا ان کو اہل فلسطین کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے؟ ضرور ہے۔ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ چونکہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے پہنچانے کی۔ جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے اور میری تحقیق ہے اور میری معلومات ہے، اگر واقعی ایسا ہے اور آپ کو پوری تحقیق ہے تو آپ اپنے ذمہ داری پر دیں۔ باقی ہماری تنظیم سنی جمعیت الاحناف، جس کا 10 سالہ کام آپ کے سامنے ہے، ماہانہ 100 غریبوں کو وظیفہ دیا جا رہا ہے، اماں کو سیلری دی جا رہی ہے، کتنے غربا کا علاج ہے، بچیوں کی شادیاں ہے، روزگار کے سلسلے میں مدد ہے، مساجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، جلسوں میں کتابوں کی تقسیم ہے۔ ہم اعلان کر رہے ہیں تو لوگ 2 روپیہ 5 روپیہ 1 روپیہ اس طرح دے رہے ہیں۔ اہل فلسطین سے ہمدردی کے لیے میں نہیں روک رہا ہوں، لیکن جب آپ کا مال برباد ہو تو اس ہمدردی کا کیا لینا دینا ہے؟ اگر آپ براہ راست پہنچ کر مدد کر رہے ہیں یا بالکل معتبر ذریعہ ہے کہ 100% مال پہنچ رہا ہے تو پھر دینے میں مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن آپ حضرات رمضان کریم میں اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقات کو برباد مت کیجیے، محض اس طرح کے واٹس ایپ پہ اعلانات آ جانے سے اور اس طرح کے غیر معتبر لوگ جن کی علم حلقے میں کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، جنہیں کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے، ہاں، اس طرح کے لوگ اٹھ کر اہل فلسطین کے نام پہ اگر اپنا الو سیدھا کریں اور اپنے محلات کھڑے کریں تو ان کو تقویت دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کریں اور اپنے قریب جو سنی مدرسے ہیں اور جو سنی تنظیمیں ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہی ہیں ان کا خیال کریں۔ اور ایک ایسی ہی تنظیم سنی جمعیت الاحناف بھی ہے الحمدللہ، جو 10 سال سے خدمت دین کے ساتھ خدمت خلق کے شعبے میں کام کر رہی ہے۔ جس کا جی چاہے ہمارے یہاں آئے اور ہماری خدمات کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے۔ میں نے اعلان کیا، افسوس کہ لوگ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1 روپیہ 2 روپیہ 1 روپیہ 69 پیسہ، عجیب بات ہے، 1 روپیہ 24 پیسہ، 10 روپے 69 پیسے، اس طرح تعاون کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اس طرح کا تعاون آپ اپنے قریب کے غربا میں کیا کریں، تنظیم میں آپ دیں تو اس طرح کا دیں کہ وہ قابل ذکر اماؤنٹ ہو۔ بہرحال میں یقین جانیے، واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں، رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہے اور میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں اہل فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں کرتا ہوں جہاں میری محفلیں ہوتی ہے اور نماز پنجگانہ کے بعد بھی۔ لیکن یقین جانیے کہ ان کے نام سے بہت سا فراڈ بھی ہو رہا ہے، تو ہوشیاری میں عافیت ہے، ہوشیاری میں عافیت ہے، لہٰذا آپ خود ہوشیار رہیں اور سنی مدارس اور جو سنی ہمارے بھائی ہندوستان میں فاقوں سے مر رہے ہیں ان کا خیال کیجیے۔
ایسے کتنے گھرانے جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا؟ ہماری تنظیم سے جن لوگوں کو راشن جاتا ہے، ہر مہینہ 11 تاریخ کو آپ تشریف لائیے جب لوگ وظیفہ لینے آتے ہیں، کتنی بوڑھی عورتیں کہ جن کی اولادوں نے چھوڑ دیا یا ایک اولاد تھی ایکسیڈنٹ میں ماری گئی، دوا کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ان کے گھروں میں فاقہ ہوتا ہے، مالک مکان گھر سے نکال چکا ہوتا ہے۔ ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دوبارہ اثر نو ڈپازٹ دے کے ان کے گھروں کو آباد کیا ہے۔ لائٹ کا بل بھرنے کا پیسہ نہیں ہے، لائٹ کاٹ دی گئی ہے۔ بوڑھی بوڑھی خواتین جو چل نہیں پاتی ہے، یا تو اولاد نہیں پوچھ رہی ہے، یا تو بیوہ ہے، یا اولاد کا انتقال ہو گیا، ایسی خواتین دواؤں کے پیسوں کے لیے، گھر کے کرائے کے لیے، لائٹ بل کے لیے پریشان ہوتی ہے، تنظیم سے ان کی مدد ہوتی ہے۔ کیا یہ آپ کے حسن سلوک کے مستحق نہیں ہے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے گھروں میں وہابی دیوبندی راشن پہنچا کر انہیں جماعتوں میں لے جایا کرتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کا راشن بن کر کے ان 100 فیملیز کو 9 سال تک راشن تقسیم کیا ہے۔ ابھی چند دنوں سے راشن کے بجائے ہر فیملی کو 1500 روپیہ ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، تاکہ اس 1500 سے وہ اپنی کوئی بھی چھوٹی موٹی ضرورت پوری کر لیں۔ ان میں کتنی ایسی بچیاں ہیں کہ جن کے باپ کے پاس بچی کی شادی کرنے تک کے پیسے نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ بچوں کی تعلیم کے، بچوں کی اسکول کی فیس بھرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ کئی لوگوں نے 7 8 ماہ کا کرایہ نہیں دیا، مالک کے مکان آ کر کھڑا ہو رہا، مالک مکان خالی کروا رہا۔ کیا یہ مسلمان آپ کے حسن سلوک کے مستحق نہیں ہے؟ اگر ہمارے پڑوسی ملک والے دیکھیں تو وہاں بھی کتنی غربت ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آس پاس کے غربا کا خیال کریں اور فلسطین کے نام سے ہو رہے فراڈ کے اندر حصہ نہ لیں۔ اگر پوری تحقیق ہو تو اس کے بعد یقیناً آپ کا مال ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ خرچ کریں گے، رب کے حضور آپ حساب دیں گے، چونکہ صاف فرمان ہے رب کا کہ آپ کے کان، آنکھ اور تمام اعضائے بدن سے سوال ہونا ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں آپ جو بہتر سمجھیں اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور رب کے دیے ہوئے مال کو اس کے حکم کے مطابق صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، کرلا ویسٹ، ممبئی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔